بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر محمد خرم، ہجامہ اسپیشلسٹ اینڈ ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہجامہ کی 5ویں ویڈیو پارٹ 5 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے روحانی فائدے ہجامہ۔ تو روحانی فائدے ہجامہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو ہم حدیث سے چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو ان کے سر میں بہت شدید درد ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں حج پہ جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے دونوں طرف کے بال صاف کرائے، آدھے بال آدھے صحابیوں کو دے دے، آدھے دوسروں کو دے دی، اور ہجامہ کرنے والے کو بلایا گیا اور ہجامہ لگوایا گیا۔ ہجامہ کا یہ ایک پوائنٹ انہوں نے لگوایا، اس کو کہتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو میں الحمدللہ کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے پہ جادو ہو، نظر ہو، اثرات ہوں، جنات ہوں، اگر یہ صحیح نیت سے کیا جائے اور کروایا جائے تو اسی ٹائم ظاہر ہوتا ہے اور اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ہماری کتنے لوگ پریشان ہیں جو بابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تعویذ دھاگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہیں۔ ہم یہ ہجامہ نہیں کر سکتے، ہم ہجامہ کروا نہیں سکتے، ہمیں کوئی ایسا علاج ملے، کوئی بابا دم کر کے دے دے، کوئی تعویذ دے دے، کوئی ایسا۔ میرے نبی نے جب جادو ہوا تو اس کا علاج یہ کیا، 2 صورتیں نازل ہوئی، وہ علاج تھا اور یہ علاج کیا۔ اس میں سب سے بڑا روحانی فائدہ یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، قرآن کا مفہوم ہے کہ جب آپ کو جمائی آتی ہے تو آپ کے منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے اور آپ کے خون میں سرائیت کر جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، اور یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو گھوڑے کی طرح چلاتا ہے۔ گھوڑے کی طرح چلانے سے مراد ایک گھوڑا بیچارہ، اس کا جو چلانے والا ہے وہ اس کو جدھر چلائے گا ادھر چلتا ہے، اور وہ نہیں چلے گا تو اس کو مارے گا۔ اسی طریقے سے وہ انسان کو شیطان پھر وہاں چلاتا ہے جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے، حدیث کا مفہوم۔ اور یہ جو بلڈ نکلتا ہے، یہ وہی بلڈ ہوتا ہے جو سرائیت والا بلڈ ہے، جو جس میں شیاطین ہوتے ہیں، جس میں بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں بلائیں ہوتی ہیں۔ اب وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے، اب سوچیں اندر وہ ہے تو کتنا اثر اس نے کیا ہوا۔ آپ باہر رکھیں نا ایک دن اس کو اپنے پاس، اس بلڈ کو اپنے گھر میں رکھیں، اپنے آفس میں لڑائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اینڈ ہے، وہ موت ہے ان کی، بیماریوں کی بھی اور بلاؤں کی بھی موت ہے۔ اور اس میں ہر بندہ ہاتھ نہیں ڈالتا، یہ روحانی علاج میں ہر بندہ ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ بلائیں آپ کو بھی نکلتی ہیں۔ میں آپ کو اس پہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، اس کے 3 غلام تھے۔ ایک غلام جو تھے وہ ہجامہ ایکسپرٹ تھے، ان کو ہجامہ کے بارے میں نالج تھا، جسم کے بارے میں پتہ تھا، رگوں کے بارے میں پتہ تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجامہ کرتے تھے، صحابیوں کا ہجامہ کرتے تھے۔ ہاں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کے آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کہا، یا رسول اللہ، جیسے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، یا رسول اللہ یہ جو ہجامہ کرنے والا صحابی ہے نا، اس کا مزہ نہیں۔ بولا کیوں؟ بولا یہ کوئی اتنا کما کے لا کے دیتا نہیں، صرف لوگوں کا خون نکالتا ہے، تو لوگ کوئی اتنا ہدیہ ودیہ دے کے جاتے نہیں ہیں۔ وہ جو 2 صحابی ہیں نا، وہ صبح سے لے کے شام تک درختوں پہ چڑھتے ہیں، کھجور توڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ مجھے جو کما کے لا کے دیتے ہیں وہ اچھا کما کے لا کے دیتے ہیں، تو یہ تو مزہ ہی نہیں اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ بولا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا یہ جب ہجامہ کرتا ہے تو لوگوں کی بیماریاں اور بلائیں نکالتا ہے اور اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بولا جب یہ ہجامہ کر رہا ہوتا ہے تو جو بیماری، ظاہری بات ہے جو بیماری نکل رہی ہوتی ہے تو سب سے قریب تو وہ ہجامہ کرنے والا ہوتا ہے،
اور اس دور میں تو ہجامہ کیا جاتا تھا، اس کو سک کیا جاتا تھا، اس سین کے ساتھ ہوتے تھے ہجامے، اب تو لیٹسٹ دور آ گیا، اور اس سین کے ساتھ اس کو منہ کے ذریعے کھینچتے تھے اور وہ اکثر بلڈ بھی منہ میں چلے جاتا تھا. کہا یہ بہت اچھا انسان ہے، اور سب سے قریب وہ ہے، وہ بیماری اس کو لگ سکتی. اور دوسرا روحانی پہلو یہ ہے کہ بلا نکلے گی تو سب سے پہلے اس کو 2 تھپڑ مارے گی اور چلے جائے گی. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوگا نا، نکلے گی تو بولے گی تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں. تو اس حدیث کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے میں بھی ایک جہاد کر رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، تو چلو کہیں نہ کہیں اس کا بیڑا پار ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خطرناک علاج ہے. میں جو ہجامہ کرتے ہیں ان کو بھی سمجھاتا ہوں، بہت خطرناک علاج ہے. آپ اس کی پراپر ٹریننگز لیں، آپ اس کی پراپر میڈیکل ٹریننگز لیں، آپ اس کی پراپر روحانی ٹریننگز لیں، اور پھر جا کے کریں، اور پھر لوگوں کو دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں سمجھایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، غور سے سنیں، غور سے سنیں، یہ بات غور سے سننے والی ہے، اور اگر اس کو خدا نہ خواستہ ہائپرٹائٹس ہے، کینسر ہے، کچھ ہے، تو وہ آپ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ ہجامہ کر رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ اثرات ہیں، جنات ہیں، جادو ہے، اور وہ ایک دم سے ٹرانسفر آپ پہ ہو جائے گا، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اس کی جو بلائیں ہیں وہ ٹرانسفر آپ پہ ہوں گی، ہم پہ بھی ہوتی ہیں، اللہ بچا لیتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر زیادہ ہوتی ہے تو پھر میں بھی اپنے سر کا ہجامہ کرتا ہوں، وہی کام کرتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں کوئی آب حیات نہیں پیا ہوا، میں نے، میری بھی طبیعت پہ بوجھل پن آ جاتا ہے، تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے بندے کے بعد پھر میں بھی اپنا وہی کام کرتا ہوں جو میں دنیا کو فائدہ دے رہا ہوں. تو لہٰذا جو لوگ ہجامہ کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے، اور جو کروا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس میں صرف آپ کو جسمانی نقصان نہیں ہوگا، اس میں آپ کو روحانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسے اس میں جسمانی فائدہ ہے اور روحانی فائدہ ہے، اسی طرح اس میں جسمانی نقصان کیا ہے بتا دیا آپ کو، کہ سامان کسی کا استعمال کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ساتھ کوئی بیمار بندہ ہوگا تو آپ کو بھی لگنے کے چانسز ہیں. اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی جنات والا ہے، کوئی جادو والا ہے، کوئی اثرات والا ہے، تو اس پہ سے اثرات نکلیں گے اور آپ کے اوپر آ جائیں گے، آپ اس کو بیئر نہیں کر سکیں گے، تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر بیٹھے رہیں. پھر نہ وہ ہجامہ کرانے والا آپ کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچا سکتا ہے، پھر وہ اللہ کی ذات ہے جو بچا سکتا ہے. سمجھ آ رہی جی؟ یہ بات بہت غور سے سنیں. لوگ یہ صرف اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ جی ہجامہ کرنے جائیں گے تو وہاں سے خون لگ جائے گا، وہاں سے بیماری لگ جائے گی. آپ کو روحانی پہلو پتہ ہی نہیں اس کا. مجھے پتہ ہے، میرے پاس آتے ہیں، ایون میں یہاں کسی کا ہجامہ کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے اثرات نکل کے وہ جو بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ، اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی. اب بتائیں کیا کیا جائے؟ لہٰذا ہجامہ کرانا آپ پہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. اس صورت میں کرائیں جب آپ کو ایک پراپر ڈاکٹر اور ایک پراپر روحانی بندہ ملے جس کی اس میں باقاعدہ ٹریننگز ہو، اس کو وہی نہ آتی ہو، اللہ معاف کرے، اس کی ٹریننگز ہو، اس کا کوئی تجربہ ہو اور وہ اس کو سنبھال سکے. آپ جائیں کسی جامع والے کو بولیں کہ اس کے اوپر اثرات ہیں، جنات ہیں، کر کے دکھائے، وہ کبھی نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا، وہ ٹال مٹول کر دے گا. میرے پاس الحمدللہ یہاں جنات والے آتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، اور جن پہ جادو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں ایک ہی ہجامے میں الحمدللہ، کیونکہ میں پراپر طریقے سے ہجامہ کرتا ہوں اور میں تلوار نکال لیتا ہوں، وہاں سے شیطان تلوار نکال لیتا ہے. ہمارا تو دشمن مخفی شیطان ہے جو نہیں نظر آنے والا. اور مجھے ڈاکٹرز لوگ کہتے ہیں آپ کی فیس بہت زیادہ ہے. میری فیس اس لیے زیادہ کہ میں آپ لوگوں کی جان کے ساتھ نہیں کھیلتا. اتنا کچھ یہ جو بتانے کے بعد عام تو یہ بازار میں سامان تو سارا، آدھا سامان تو آپ کا چائنا سے آتا ہے. ہمارے یہاں جو سامان استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں، زیادہ تر کراچی میں جو کچرے سے بنتا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ جو سامان آپ کو دکھایا گیا ہے یہ چائنا سے آتا ہے، اس کی قیمت ہی کچھ اور ہے، یہ ڈالرز میں ملتے ہیں.
تو لہٰذا آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر روز ہجامہ کرائیں، سال میں 2-3 دفعہ کرا لیں، ایک دن کا کھانا نہ کھائیں آپ بازار کا، ٹھیک ہے. اور یہ روحانی علاج بھی ہے، جسمانی علاج بھی ہے، اس میں بہت سارے آگے ویوز ہیں ہزاروں پیشنٹس کے. آپ کو ہم پیشنٹس کا اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ایتھیکلی پیشنٹس کو الاؤ نہیں ہے کہ ان کی پرائیویسی بتائی جائے. تو یہ تھا اس میں پارٹ آپ کا 5. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پارٹ 6 میں بناؤں گا، آپ کو اس میں اور مزید بتایا جائے گا. میرا نمبر نوٹ کریں 0300-938-6004. دوسرا نمبر ہے 0322-900-9030. اللہ حافظ.